حضرت شاہجلال امانی رحمت اللہ ہمارے سلیٹ میں ایک بڑا ندی ہے، جس ندی کا نام سرما کہتے ہیں، سرما ندی۔ ظالم بادشاہ تھا، ہندو بادشاہ تھا، گول گوبند اس کا نام تھا۔ اس کو دعوت دیا تو کلمہ کا دعوت قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا گانگ کی دوسرے پار میں اس کا مکان تھا، اس کا لشکر زیادہ تر تھا، سب سے بڑا لشکر کا نام تھا منا رائے۔ وہ ایک ٹھیلے پر رہتے تھے، اونچے ایک ٹھیلے پر مکان بنا کر رہتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں آئندہ کل گانگ پار ہو جاؤ گا اور دوسرا پار پر کنار پر جا کر گول گوبند کے سب کو دعوت اسلام دوں گا۔ لیکن یہ بات سن لیا اور دریا پار ہونے کے لیے جتنے اسباب تھے، کشتیاں تھے، دوسرے اسباب تھے، سب گم کر دیا۔ جب وہ یمن سے آئے ہیں اس وقت اس کے سر پر پگڑی تھے اور ہاتھ میں ایک لاٹھی تھے اور ایک مشت میں یمن کا مٹی تھے جو اس کے شیخ نے دیا تھا کہ اس مٹی کے ساتھ جہاں مٹی ملے گا یہاں کے اندر آپ دعوت تبلیغ کا جگہ۔ سلہٹ میں آ کر مٹی ملایا، مٹی مل گیا، اور کندھے میں کیا تھا؟ مسلح تھا۔ اسی طریقے سے تو جب گانگ پار ہونے کے لیے اپنی شاگردوں کو، اپنی متعلقین کو بولا تو جس دن گانگ اترے گا، گانگ اترنے کا کوئی اسباب موجود نہیں ہے۔ تو حضرت شاہجلال نے اپنی مسلح کو پانی کے اندر پھیلا اور خود پہلے اس کے اوپر سوار ہوا اور 360 متعلق اور شاگردے اسی پر سوار ہو کر گانگ اترا ہے۔ اس کے بعد فرمایا میرے ساتھ جو ہے ایسا عمل والا وہاں مشین گن فٹ چالو کر دو۔ اس زمانہ میں مشین گن کا نام بھی نہیں ہے۔ ایک شاگرد نے فرمایا حضرت مشین گن کیا چیز ہے جس سے آواز کر کے گھوڑوں کو گرایا گیا پتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان ایسا نکل جاؤ جو مسلمان ہونے کے بعد کبھی تمہارا فجر کا جماعت قضا نہیں ہوا ہے۔ ایک حضرت کھڑا ہوئے اور فرمایا حضرت میرے معلوم ہو رہا ہے میں کبھی فجر کا جماعت نہیں قضا کیا۔ تو اس نے بولا کہ قبلہ کی طرف ہو جاؤ اور اللہ کے نام سے اذان شروع کر دو۔ تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس کے ساتھ ساتھ جنرل کا بلڈنگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنا شروع کر دیا۔ یہ 7 تالے والا تھا، 7 فلوروں سے تھا، تو ایک فلور باقی رہا دنیا ماں باپ والے بعد آنے والے انسان کے دیکھنے کے لیے، اور باقی سب ٹوٹ گیا۔ تو اس زمانہ میں فارسی کا چرچا تھا بنگلہ دیش میں، تو فارسی ایک شاعر نے یہ کہا بحمد اللہ میں نازم برکمال شاہ جلال ریدائے جنت نمائی برسر کوفر جلال۔ ہے اللہ کا ولی، آپ کا شان میں کیا تعریف کرو گا؟ آپ نے یمن سے آ کر سلیٹ کے مٹی میں جنت کا اعلان اور جنت کا نشان بلند کر دیا۔ خسر گولی راشی کشتی از کرامت پر جلال تو کنانی مثل آزا حضرت حبشی بلال۔ ہے شاہ جلال، آپ نے آزان دے کر گول گوبند جو راجا تھا
خفیر رضا تھا، اس کا جنرل کا بنڈنگ منگا دیا، اور تیرے اذان دینے والا کا اذان حضرت حبشی بلال کے اذان کے مثل تھے۔ کیسے ہے کہ حضرت بلال نے جب مدینہ کی مسجد میں اذان دیتے تھے تو ساتویں آسمان کی فرشتوں نے اس کا اذان سن کر نماز پڑھتے تھے۔ تیرے شاگرد کا اذان اس مثل کا اذان ہے۔ تو میں نے کہا حضرت گوہر پوری رحمت اللہ علیہ کو، آپ نے فرماتا ہے سلیٹ 2 شاہدولت کا زمین ہے، مٹی ہے، تو ایک شاہدولت نے اب اذان دے کر گول گوبند کی بلڈنگ کو بنگایا اور جائے بچھا کر مصلی بچھا کر لفٹ بنا کر 360 اولیوں کو لے کر دریا پار ہوا۔ تو حضرت باغا نے کیا کام کیا، شاہدولال بن گیا۔ تو حضرت نے فرمایا میں باغا کے صاحب کے خادم تھے، پڑھتے بھی درس بھی کرتے تھے۔ ایک سال، ایک دن، ایک روز مدرسہ چھٹی کے بعد ایک جلسہ میں جا رہا، جس جلسہ جہاں وہاں تھا سلیٹ کو، اس جگہ کا لاگٹ ہے، تو جلسہ کی طرف جا رہا ہے، راستے میں گھاس نباتات مختلف چیزیں ہیں، تو دفعتاً اس نے فرمایا نور الدین میرے نیند آ گیا، سونے کا ضرورت ہے۔ تو نباتات کے درمیان میں، گھاسوں کے درمیان، گیاہوں کے درمیان میں، تو حضرت نور الدین صاحب نے ایسا کر دیا رومال کو، اور حضرت بھاگا کی صاحب نے ایک بڑا گھاس کا صبح کو پکڑ کر اکاڑ لیا اور اس کے اوپر سر رکھ کر نیند میں جا گیا، اور حضرت نور الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی خدمت میں لگ گیا۔ تو تھوڑی کے دیر نیند سے اٹھ کر فرمایا نور الدین اس صبح کو اس جگہ میں رکھ دو جہاں سے میں لایا تھا۔ تو گئے، جانے کے بعد صبح ہاتھ میں رکھ کر کھڑا ہو گیا، نیند سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ادھر۔ تو حضرت شیخ بشیر الدین رحمت نے فرمایا ہے نور الدین کیا دیکھتا ہے، کس کی طرف نظر کرتا ہے؟ تو حضرت نور الدین نے فرمایا کہ حضرت یہاں کے اندر سونے کے ٹکڑے پڑ رہا ہے، چک چک کر رہا ہے، چک چکی کر رہا ہے، چک چک کر رہا ہے، اس کو کچھ لے لو، مدرسے کے استادوں کا بیتن تنخواہ باقی ہے، یہ بیچ کر اساتذہ کرام کا تنخواہ ادا فرما دو۔ تو حضرت نے فرمایا یہ ہمارے نہیں ہے، یہ رکھ دو، یہ ہمارے نہیں ہے، ہمارے نہیں ہے۔ تو یہ حضرات ایسا معلومات کا علم رکھتے ہیں، خزانے کے بھی علم رکھتے ہیں۔ حضرت باغا نے فرمایا ہے سلہٹ کے اندر خزانہ کہاں کہاں ہے مجھے اللہ کی جانب سے دکھا دیا ہے حضرت مدنی رحمت اللہ خدمت کی بدولت۔ اس بنا پر کہتے ہیں کہ وہ حضرت فرماتے نور الدین کہ سلہٹ 2 شاہدولال کا مٹی ہے، ایک شاہدولال ایمانی ہے اور ایک شاہدولال بشیر الدین رحمت اللہ علیہ۔ تو بشیر الدین رحمت اللہ خدمت میں رکھتے تھے، اور ایک عوام لوگ نے فرمایا مولانا بشیر الدین نے نور الدین کے جیون کو برباد کر دیا، تعلیم تعلمات کا ضرورت میں خیال نہیں ہوتا، صرف اس میں خدمت کراتا ہے۔ تو مولانا نور الدین نے سن لیا اس کی بات کو، سن کر فرمایا نور الدین نے مجھے خراب کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ درس بھی کرتے ہیں اور قرآن کا حفظ کرنا شروع کر دیا ہے۔ 23 پارہ یاد کر لیا۔ تو فرمایا حضرت ان سال تراویح کا نماز میں پڑھوں گا۔ تو حضرت باغا نے فرمایا تو حافظ کیسے ہوئے؟ تو آپ کے دعا سے بدوں گا۔ 23 رات میں 23 رکعت 23 تراویح پڑھا دیا، اور 7 پارہ زبانی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت باغا کو فجر کے بعد اپنے جسم کے دبا کر تیل مل کر میں گھاس کے درختوں کے نیچے جاتا ہوں اور یہاں کے اندر 1 پارہ یاد کرتا ہوں، عصر کے بعد حضرت کو سناتا ہوں اور تراویح میں 1 پارہ پڑھاتا ہوں۔ تو 7 روز سے 7 پارہ یاد کر کے اللہ کا شکر ختم قرآن سنا دیا۔ اس کے بعد حضرت باغا نے مجھے فرمایا تو دیوبند چلے جانا ضروری ہے، میں خواب میں دیکھا ہے کہ تو دیوبند پڑھ رہا ہو۔ تو حضرت کی خدمت میں ایک خط لکھ کر بیچ دیا۔
نور الدین گوہرپوری رحمۃ اللہ علیہ نے خط لے کر دیوبند گئے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ حاضر کو خط دیا اور حضرت کا سلام بھی بھیجا. تو اس نے فرمایا ایک لوگ کو اس کو داخل کرا دو. دورہ حدیث جب پڑھے 1200 طالب العلم تھے. مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سال کے پہلے تعلیم شروع ہونے کے سال کے پہلے یہ آزمائش کے جاتا ہے کہ اس کا خادم کون بنے. تو اس نام کو نکل جاتا ہے لوٹاری کر کے. تو گوہرپوری رحمت نے نام بھی دیا, سب سے پہلے نام اس کا اٹھ گیا اور خدمت پہ داخل ہو گیا. تو اللہ حضرت گوہرپوری رحمت اللہ علیہ اور بھی علوم ظاہری باطنی کے مالا مال تھے اور مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہر وقت رکھتے تھے. اور بہت واقعہ ہے یہاں کے اندر, میرا بھی تکلیف ہو رہا ہے, آپ حضرات بھی تکلیف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے علوم کے انوار سے ہمیں مظاہرہ فرما دے, علوم کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے. تو دوستو بزرگوں, فی الحال زمانہ میں علم والے مختلف فرقہ میں بند گیا ہے. میرے تو داڑھی سفید ہو گیا, تندان بھی ہی کچھ پڑ گیا, 350 پاور کا آنکھیں لگتے ہیں دیکھنے کے لیے. اتنے میں میرے تجربہ یہ ہوا ہے. علامہ خاقانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, اس نے فرمایا ہے 85 سال کئی معنی محقق شد بخاقانی وہ ایک دم با خدا بودن بڑا تفل سلیمانی. کہ 30 سال کے بعد میرے تجربہ میں یہ آئے ہے کہ ایک سانس کے وقت اللہ کے نام میں لگا دیا جائے تو سلیمان علیہ کی تھوک کی ملکیت پانے سے زیادہ بہتر ہے. ایک سانس کے وقت برابر اللہ کے دھیان اور خیال میں لگے رہے اور سلیمان کا تخت کا ملکیت بن جائے تو اس سے بہتر ہے. تو میرے تجربہ میں یہ ہے کہ فی الحال زمانہ میں علماء حق اگر موجود ہو تو دارالعلوم دیوبند کے سلسلہ جو علماء ہیں وہ وقت ہے. ان کا خاص لوگوں کو تربیت دینے کے لیے تعلیم ہے, مدرسے ہیں, اور عام لوگوں کے لیے تعلیم دینے کے لیے تبلیغی جماعت ہے. دارالعلوم دیوبند کا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ 4 شاگردے ہیں. اللہ کا بڑا فرشتہ 4 ہے, بڑے کتاب 4 ہے, بڑے نبی 4 ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بڑے صحابی ہے یا نہیں؟ دارالعلوم دیوبند کا نانوتوی رحمۃ اللہ کے 4 بڑے شاگردے ہیں. یہ چاروں کو صاحب قاف کہا جاتا ہے. بڑا قاف جو ہے قاف, ایک قاف والا ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ خلیف شاگرد ہیں. وہ قاف سے مطلب لکھنے والا, قلم میں استعمال کرنے والا. اس نے بہت کتابیں تصنیف کی ہے دین کی خدمت کے لیے. دوسرا شخص صاحب قول ہے, حدیث اور قرآن کے متعلق اپنی نظریہ میں جو بات کہا ہے واٹر پروف بن گیا دنیا میں. وہ حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور تیسرا شخص صاحب قاف والا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب قدم کہا جاتا ہے. قدم میں قاف لگتا ہے یا نہیں؟ یہ قدم کے ذریعہ سے دنیا کو جو روشنی دین کے دیے ہیں, سارے دنیا کی انسان کو ایک پلیٹ پر میں کھڑے کیے ہیں. جیسا کہ سارے دنیا کا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی انبیاء کرام میں سے کوئی نبی سارے دنیا والا نبی ہے, دنیا کے نبی نہیں ہے. صرف آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر سارے دنیا کے نبی ہے. اس نے سارے دنیا کے انسانوں کو ایک پلیٹ پر میں کھڑا کیا ہے, ایک یونیفارم میں. وہ کیا ہے؟ 8ویں تاریخ ذی الحجہ کو کالے انسان ہو, سفیدی انسان ہو, انگریزی زبان والا انسان ہو, پشتو زبان والا انسان ہو, اردو زبان والا انسان ہو, انگریزی زبان والا انسان ہو, اور ایک کے منہ میں ایک لفظ ہے لبیک اللہم لبیک, اور ہر ایک کے جسم میں ایک یونیفارم ہے, سفیدی یونیفارم ہے.
اس طریقہ سے شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے دنیا کو اپنی تبلیغی جماعت کی خدمت کی بنا پر سارے دنیا کے انسان کے اندر ایک اتحاد پیدا کیا ہے، جس کا نمونہ ظاہر ہوتا ہے بنگلہ دیش میں تبلیغی وشو اجتماع کہا جاتا ہے، بڑا اجتماع کہا جاتا ہے، سارے دنیا کا انسان آتے ہیں اور کوئی تدارکی سرکاری پولیس کا نہیں ہے، 15-20 لاکھ انسان جمع ہوتا ہے، دو پربے سے ہوتا ہے، دو گروپ سے ہوتا ہے، ایک گروپ سے جگہ نہیں ہوتا ہے۔ آئندہ 8 جنوری کو ایک گروپ ہونے والا ہے اور 15 جنوری کو دوسرا گروپ ہونے والا ہے۔ یہاں کے اندر بھی دو لفظ ہے انسان کے زبان میں، ایک لفظ ہے اور ایک اپنے دائیں طرف چلے اور ذکر اور فکر لے کر چلے، اور ایک لوگ دائیں طرف چلے بھائی ذکر اور فکر سے چلے بھائی، اور ایک انسان کے زبان میں یہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو طریقہ ہے خدمت کا، ایک ہر انسان کو نفع دینا دین کے طریقہ پر، اور ہر انسان کو نفع نہیں مل سکتا تعلیم قرآن کے اندر عالم اور حافظ بننے کے لیے، تو خاص ایک گروپ ہے تعلیم دین کے لیے۔ تو یہ دین کی تعلیم جب تک زندہ رہے گا کوئی کافر انسان دین اسلام کو مٹا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں یہ دونوں گروہ میں سے کسی ایک گروہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے تمام خطا اور قصوروں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے جمیع مردگان کو مغفرت عنایت فرما، زندوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ علم نافع عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام مریضوں کو کامل شفا نصیب فرما، یا اللہ ہم جب تک زندہ رہے تیرے حبیب کی قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، اور آخرات میں آپ کے حبیب کے ساتھ اور آپ کے حبیب کے شفاعت اور ہمیں جنت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔